رات کو جب حیات گھر لوٹتی ہے وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے بات کرتی ہے۔ حیات، مراد مجھ پر یقین کرنے لگا ہے، مگر اگر اسے حقیقت پتہ چل گئی کہ میں نے اپنی پہچان چھپائی ہے، کیا وہ مجھے کبھی معاف کرے گا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ دل سے چاہتی ہے کہ سچ بتا دے، مگر ہمت نہیں کر پاتی۔ مراد کی نرمی۔ اگلے دن مراد حیات کو فائلوں کے ڈھیر میں پھنسا دیکھتا ہے۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ مراد: تم ہر کام میں اتنی الجھ کیوں جاتی ہو؟ حیات: شاید اس لیے کہ زندگی مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھاتی۔ مراد: کبھی کبھی زندگی کا بکھرنا ہی ہمیں اصل راستہ دکھاتا ہے۔ حیات کے دل میں دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ یہ وہی لمحے تھے جن سے محبت کا جنم ہوا کرتا ہے۔ محبت کی خوشبو آہستہ آہستہ فضا میں پھیلنے لگی تھی۔ مراد اور حیات کے درمیان فاصلے کم ہو رہے تھے، مگر حیات کا راز اس کے دل پر بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ یہ راز ہی آگے جا کر ان کے رشتے کا سب سے بڑا امتحان بنے گا۔ مراد اور حیات کی قربت بڑھتی جا رہی تھی۔ آفس میں سب ان کے بدلتے رویے کو دیکھ رہے تھے۔ مراد، جو کبھی مسکراہٹ بھی کم ہی دکھاتا تھا، اب حیات کے ساتھ ہنسنے لگا تھا۔ لیکن تقدیر نے ایک کڑا امتحان رکھا ہوا تھا۔ ایک دن کمپنی میں ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ وہاں مراد کا قریبی دوست اور بزنس پارٹنر ایک فائل مراد کے سامنے رکھتا ہے۔ دوست سنجیدگی سے: مراد، تمہیں یہ جاننا چاہیے کہ حیات نے اپنی اصل شناخت تم سے چھپائی ہے۔ اس کا پس منظر وہ نہیں جو اس نے بتایا ہے۔ مراد کے دل پر جیسے بجلی گرتی ہے۔ وہ حیران اور غصے میں حیات کو دیکھتا ہے۔ مراد سخت لہجے میں: کیا یہ سب سچ ہے؟ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ حیات کانپتی آواز میں: مراد، میں مجبور تھی۔ میں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ تمہیں دھوکہ دوں۔ مراد دھاڑتے ہوئے: مجبور تھی یا خود غرض؟ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا حیات۔ تم وہ پہلی شخص تھی جسے میں نے اپنے قریب آنے دیا، اور تم نے سب جھوٹ میں بدل دیا۔ مراد کے یہ الفاظ حیات کے دل کو چیر دیتے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ حیات: میری محبت جھوٹی نہیں ہے مراد۔ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ محسوس کیا وہ سب سچ تھا۔ مراد: محبت صرف لفظوں سے نہیں ہوتی، محبت سچائی مانگتی ہے، اور تم نے مجھے وہ نہیں دی۔ مراد وہاں سے چلا جاتا ہے اور حیات زمین پر بیٹھ کر روتی رہ جاتی ہے۔ اس واقعے کے بعد مراد کا رویہ بالکل بدل جاتا ہے۔ آفس میں وہ حیات کو دیکھا کرنے لگتا ہے۔ جو شخص اس کے قریب بیٹھتا تھا اب اس کے لیے اجنبی بن گیا۔ حیات ہر روز اس کی سخت نظروں کو برداشت کرتی ہے، مگر دل میں جانتی ہے کہ اس نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ رات کو مراد تنہا اپنے کمرے میں بیٹھا سوچتا ہے۔ مراد: کیوں میں نے اسے اپنی زندگی میں آنے دیا؟ میں نے سوچا تھا کہ وہ باقی سب سے مختلف ہے، مگر آخرکار وہ بھی باقی سب کی طرح نکلی۔ اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مگر وہ انہیں پونچھ کر پھر سے خود کو پتھر بنا لیتا ہے۔ اب کہانی ایک اندھیرے دوراہے پر کھڑی ہے۔ حیات اپنی سچائی منوانے کی کوشش میں ہے، اور مراد کا دل غصے اور دکھ میں قید ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں محبت کی اصل آزمائش شروع ہوتی ہے۔ آفس کی فضا بدل گئی ہے۔ وہ ہنسی مذاق جو کبھی حیات اور مراد کے درمیان ہوا کرتا تھا اب ایک سرد خاموشی میں ڈوب گیا ہے۔ مراد ہر بار حیات کو دیکھتا ہے مگر نظر جھکا لیتا ہے۔ حیات دل ہی دل میں روتی ہے۔ حیات: کاش میں اسے سب شروع سے سچ بتا دیتی، شاید آج میرا چہرہ یوں اس کی آنکھوں سے اجنبی نہ ہوتا۔ حیات کی دوست اسے دلاسا دیتی ہیں: دوست، اگر محبت سچی ہے تو وہ ایک دن سمجھے گا، وقت کو موقع دو۔ حیات آنسوؤں کے ساتھ: مگر وقت ہی تو سب کچھ بدل دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے ہمیشہ کے کہو دیتی۔ مراد بھی اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ دفتر کے بعد وہ گھر میں تنہا بیٹھ کر حیات کی یادوں میں کھو جاتا ہے۔ اسے وہ لمحے یاد آتے ہیں جب حیات نے اس کی دنیا روشن کی تھی۔